آزادی کو بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ بہت گہری اور حقیقی شے ہے۔ پیچیدگیوں، خالی ڈبوں اور کھوکھلی تصاویر سے دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں دیکھا، یعنی دنیا کو۔ تم نے میری نظروں کے سامنے پردے حائل کر دیے، اپنے جھوٹ سے مجھے جیتنے کی، دھوکہ دینے کی اور غلام بنانے کی کوشش کی۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب میں تمہارے دروازے پر مانگنے آئی تو تم نے مجھے پانی کا ایک قطرہ تک بھی نہیں دیا۔ میں نے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کہ تم میری پیاس بجھا دو۔ اب میں جو دیکھ رہی ہوں وہ اس چیز کی واضح جھلک ہے کہ ایک چھرا گھونپا گیا جس سے صرف دائمی مایوسی ہی پھیل سکی، اور میں تمہارے جھوٹوں کی فوج یعنی تمہارے حواریوں میں گھری ہوئی ہوں تاکہ وہ مجھے زنجیروں میں قید کر سکیں۔ مگر اب میں تمہاری مزید غلامی نہیں کروں گی۔ اب مزید میں وہ چھوٹی لڑکی نہیں ہوں جو رات بھر جاگتے ہوئے تمہارے متعلق سوچتی رہی۔ اب میں وہ شکستہ دل بچی نہیں ہوں جو تم پر اپنے آنسو ضائع کرے۔ تمہارے لیے میری یک طرفہ محبت اب مجھے نہیں توڑے گی۔ تم مجھے نہیں توڑ سکتی۔ میں تمہاری چمک دھمک اور جھوٹے وعدوں کے آگے اب مزید نہیں جھکوں گی۔ اب میں تمہارے جھوٹے تخت کے آگے باندھی بن کر نہیں کھڑی رہوں گی۔ میرے آنسو اب تمہارے حصول کے لیے نہیں ہیں، اور میرا دل اب مزید تمہاری جاگیر نہیں رہا۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی۔ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک طویل مسافت طے کی ہے۔ بعض اوقات ایک صحرا آ جاتا جہاں میری پانی کی صرف ایک بوند کی طلب ہوتی جو تم نے پوری نہ کی۔ کبھی طوفان آئے جہاں مجھے اپنے راستے کو تلاش کرنے کے لیے صرف تھوڑی سی روشنی کی ضرورت تھی۔ میں نے بار بار تم سے مانگا مگر تم نے مجھے کبھی کچھ نہ دیا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف دھوکہ، دکھاوا اور تکبر ہے، اور اس طرح میں نے بار بار خود کو صحرا میں بغیر پانی اور اندھیرے میں بغیر روشنی کے پایا۔ مگر اب میں مزید تمہاری غلام نہیں رہوں گی، کیونکہ ایک شخص تھا جو آیا تھا مجھے آزاد کرنے، وہ شخص جس نے مجھے غلام کی غلامی سے آزاد کر کے غلاموں کے آقا کی غلامی میں دیا۔ میں غمگین ہوں۔ میں نے سر اٹھایا، ایک بار پھر، صرف دیکھنے کے لیے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، درخت سو چکے تھے، اور وہ تمام پرندے گھر جا چکے تھے۔ میں غمگین ہوں۔ آسمان جو صاف تھا اب اس پر دھند چھا چکی ہے۔ میرا راستہ مجھے اب نظر نہیں آتا۔ اب میں کیوں کوشش کروں جبکہ یہ سب اس قدر اندھیر ہے۔ میں غمگین ہوں۔ آج میں غمگین ہوں، جو کھو گیا ہے اس کے لیے۔ میرے بھولے بھسرے لوگ اب بھی گھٹنوں پر جھکے ہیں موسم بہار میں برف کے دیوتا کے سامنے۔ میں غمگین ہوں۔ وہ نماز کو بھول چکے ہیں اور یہ کہ وہ کس کو پکاریں۔ اصل کی جگہ لے لی ہے دنیاوی رسومات نے جو محض خالی علامات ہیں۔ ان کے دل بہت تھکے ہوئے ہیں، اداس اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں غمگین ہوں۔ ہم ایک قوم ہیں، شکست خوردہ ہیں، لیکن پھر بھی مغلوب نہیں ہیں، اور کسی نہ کسی طرح میں جانتی ہوں کہ ہماری رگوں میں پھر سے خون دوڑنے لگے گا۔ میں کھڑی رہوں گی، میں کوشش کروں گی، اور اپنے غم سے پرے میں دیکھ لوں گی۔ ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جنہیں آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ ایک ایسی وفاداری ہے جسے آپ خرید نہیں سکتے، کیونکہ زمین پر قبضہ کیا جا سکتا ہے لیکن روح پر کبھی نہیں۔ میرے آنسوؤں کے پار میں سمجھ جاؤں گی۔ آج میرے لوگ رو رہے ہیں لیکن کل موت بھی مر جائے گی، کیونکہ ان کے آنسو ایک ایسی جگہ کو جنم دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج کچھ عجیب سی اداسی ہے۔ یہ اس طرح کی اداسی نہیں ہے جو آپ کو خالی یا تنہا کر دے یا کسی چیز کے چاہنے کی وجہ سے ہو، مگر پھر بھی یہ ایک قسم کی اداسی ہے، ایک ایسی قسم جو کسی حد تک شناسائی یہاں تک کہ قبولیت کی وجہ سے آتی ہو۔ آج میں نے اس تصویر کو دیکھا، اور جب بھی میں دیکھتی ہوں میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ ایک ساحل سمندر پر سورج غروب ہونے کی تصویر ہے۔
نہایت دلکش، اور اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد تخلیق نہیں کیا، تیری ہی حمد و ثنا ہے۔ ہاں، بس اتنا ہی۔ یہ سب دکھ، حادثات، مسکراہٹ، سکون، درد، محبت، خسارہ اور قربانی، یہ سب یوں ہی تو نہیں ہے، یہ سب بلا وجہ نہیں ہے، یہ کسی قسم کی غلطی، نظر انداز ہونے یا غیر ارادی افعال یا امور کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس تصویر کو دیکھا اور اچانک میں ایک شدید نوسٹالجیا یعنی ماضی کی یاد میں چلی گئی۔ ایک وقت تھا جب میری ایسی کوئی یادداشت نہیں تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ کسی کو یاد کرنے کا احساس مجھ پر غالب آ گیا، اسے یاد کرنا، اس کے ساتھ کی یاد کو، اس وقت کی یاد جو تھا یا آئے گا، ایک وقت جو اس حد تک یقینی ہے جیسے پہلے ہی گزر چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں آخرت کا ذکر کرتے ہیں تو ماضی کا زمانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی آرٹ پیس سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے آرٹسٹ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ میں ایسی گیلریوں کی طالب علم ہوں جہاں بحر الکاہل پر غروب آفتاب، سمندر پر پورا چاند، جہاز سے بنتے بادل، ریلی میں خزاں کے جنگلات اور پہلی گرنے والی برف جیسے آرٹ پیس رکھے جاتے ہیں، اور میں ان کے آرٹسٹ یعنی خالق سے ملنے کے لیے بے تاب ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تمام محبت، ہر چیز، اس دنیا کی تمام تر محبتوں کا ہر حصہ، وہ محبت جس پر نظمیں لکھی جاتی ہیں، مشہور کن ناولز والی محبت، گانوں میں پیش کی جانے والی محبت، وہ محبت جسے فلموں میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ محبت جو ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، جو ایک بچہ اپنے باپ سے کرتا ہے، وہ محبت جو آزادی دلاتی ہے، وہ محبت جو غلام بنا دیتی ہے، وہ محبت جو فتح دلائے، وہ محبت جو شکست خوردہ کر دے، وہ جس کے لیے آپ جانتے ہوں کہ آپ مر بھی سکتے ہیں، وہ محبت جو خون بہانے پر آمادہ کر دے، ایسی محبت جو جان بھی لے سکتی ہے، فیری ٹیلز والی محبت۔ یہ تمام صرف اور صرف ایک جھلک ہیں، ایک آواز، اس واحد ذریعے کی، اس واحد محبت کی جو آپ جانتے ہیں، میں جانتی ہوں، کیونکہ ہم سب اسے اس وقت سے جانتے ہیں جب ہم جاننے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ہم سے محبت کی گئی اس وقت سے پہلے کہ ہم محبت کر سکتے۔ آپ کو نوازا گیا اس سے پہلے کہ آپ کچھ دے سکتے، حتیٰ کہ یہ بھی جان سکتے کہ کیا دینا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کی پہچان کے لیے ہمارا دل بنایا گیا۔ یہ وہ محبت ہے جو باقی تمام تر محبتوں کو بناتی اور سنبھالتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو بہت پہلے سے تھی اور تب بھی رہے گی جب سب مر جائیں گے۔ یہ وہ محبت ہے جو ازل سے ابد تک رہے گی، یہاں تک کہ تمام تر سرگوشیاں دم توڑ جائیں گی، یعنی یہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ آج میں نے خود کو امن کے لیے دعا کرتے ہوئے پایا۔ ہزاروں دفعہ میں اپنے حواس میں یا بے دماغی کی حالت میں ہوتی ہوں، مگر میں جانتی ہوں کہ اللہ آپ مجھے سنتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میں اپنے کمرے میں تنہا نہیں ہوتی جب میں خوف سے کانپ رہی ہوتی ہوں یا پریشان کن تنہائی کا شکار ہوتی ہوں، اپنے گھٹنوں پر ہتھیلیاں رکھ کر جب میں رو رہی ہوتی ہوں اور جب زمین پر سربسجود ہو جاتی ہوں۔ اگر میں مزید جھک سکتی تو میں ضرور جاتی، کیونکہ میں بے بس ہوں۔ یہ صحیح معنوں کی بے بسی ہے۔ میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پتا، ایک آنسو یا ایک مسکراہٹ بھی اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ آج میں نے کچھ سیکھا پھر سے کہ یہ دنیا ہے، ہاں دنیا ہے، آسانی کی جگہ نہیں ہے۔
محض چمک ہے اور دھوکہ، وہ جگہ جہاں آپ خوف اور افلاس کا شکار ہوں، وہ جگہ جو سرد ہے اور بعض دفعہ یخ بستہ، وہ جگہ جہاں آپ کو اپنے پیاروں سے بچھڑنا پڑے، جہاں آپ جڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بھی آپ دائمی طور پر یہاں نہیں رہ سکتے، بلکہ اس طرح تو جدائی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی کے کھیل میں اپنے کام کی ادائیگی کے لیے دعا ہی آپ کا دکھ سکھ ہے، زندگی کے تماشے میں اپنے حصے کے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کشش ثقل آپ کو گرا دیتی ہے اور کمزوری آپ کو زخمی کر دیتی ہے۔ ایسی جگہ ہے جہاں اداسی ہے، کیونکہ اداسی ہی تو اس کا لازمی حصہ ہے، اور یہاں آنسو آپ کو ایک ایسی جگہ کی یاد دلاتے ہیں جہاں یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ادھر تو آنسوؤں کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ جگہ کیا جنت نہیں ہے؟ وہ جگہ جسے اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں دو طریقوں سے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی ملال کا شکار ہوں گے۔ مگر میں ابھی بھی یہی ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ میرے وجود پر زخم ہیں جو مجھے یاد دلاتے ہیں، میرے بازو پر جلنے کا نشان جس سے مجھے محبت ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں کس قدر کمزور ہوں، ہاں کیونکہ میں انسان ہوں، بے بس، کہ میں جل جاتی ہوں، زخمی ہو جاتی ہوں، ٹوٹ جاتی ہوں، ہاں میں یہی ہوں، میں گر جاتی ہوں اور روتی ہوں، اور عین تب ہی اللہ آپ میرے کمرے کو بھر دیتے ہیں، مجھے عاجزی عطا کرتے ہیں اور اس چیز کا ادراک اور احساس دیتے ہیں کہ میں کس قدر بے بس ہوں اور مجھے آپ کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ اے اللہ، آپ میرا خیال رکھتے ہیں، ہاں آپ ہی تو کرتے ہیں، آپ ہی، جس طرح آپ نے یونس علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا خیال رکھا۔ آپ ہی ہر مطمئن انسان کا سکون ہیں، جھوٹ کے طوفان میں سچائی کا مینار ہیں۔ اسی لیے آج میں نے خود کو سکون کے لیے دعا کرتے ہوئے پایا۔ آج میں آپ کے متعلق سوچ رہی تھی اور ان الفاظ کو یاد کر رہی تھی جو آپ نے مجھے سکھائے تھے بہترین انداز میں، جن سے میرا دھڑکتا ہوا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور تیز رفتار سانسیں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ آپ نے مجھے وہ الفاظ سکھائے اور مجھے وہ اب بھی یاد ہیں، کیونکہ وہ مجھے کھڑا کرتے ہیں اور مجھے پرسکون کر دیتے ہیں، تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ درد کی شدت سے زیادہ میں تھکن سے چور ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کہانی میں 1000 سال سے جی رہی ہوں، مگر اب میں سونے جا رہی ہوں، گزرتے ہوئے کل کو پیچھے چھوڑنے کے لیے، اور اس چیز کے لیے تیار کہ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچے، اور آپ کے سکون کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کی آواز کو سننے کی خواہش مند ہوں جو مجھے بتا رہی ہو کہ میں مکمل ہو گئی ہوں اور فتح یاب ہو گئی ہوں، اور یہ کہ میں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ میں اس منزل کو جانتی ہوں کیونکہ میں پہلے بھی اس جگہ جا چکی ہوں۔ اچھا، اب میں سونے جا رہی ہوں، مجھ سے مزید مت پوچھیے کیونکہ میں سونا چاہتی ہوں، اور ان الفاظ کو زیر لب دہراتے ہوئے میں سو جانا چاہتی ہوں جو آپ نے قرآن میں ہمیں سکھائے۔ اے انسان، تم اپنے رب سے ملاقات کے لیے مسلسل کوششیں اور محنتیں کرتے ہو تو بس عن قریب تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ صبح کا سورج بہت خوبصورت ہوتا ہے، یہ اس وقت درختوں کے ساتھ کچھ ایسا کرتا ہے جو آپ دن میں کسی اور وقت نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے لگتا ہے ہم سب کو بھی وہی چیز چاہیے، مکمل سکون۔ شاید ایسا صرف ایک پرسکون لمحہ چاہیے جس میں ہم اپنی آنکھیں بند کر کے سکون محسوس کر سکیں، صرف ایک لمحے کے لیے ہی، جس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کوئی مایوسی نہ ہو، کسی چیز کے متعلق حسرت نہ ہو جو ہمارے پاس نہ ہو یا ہمیں نہ مل سکتی ہو۔ بس اس لمحے میں ہم صرف پرسکون ہوں، خاموش اور مطمئن اندر تک سے۔ شاید یہی بات اس وقت کے متعلق بہت خوبصورت ہے، پرسکون خاموشی۔
اور یہ امید کہ شاید آج کا دن کچھ مختلف ہو۔ مجھے بتائیں کہ میں کھو سکتی ہوں۔ حقیقی سر تسلیم خم کرنے کے مغلوب کن لمحے میں مجھے بتائیں کہ آپ کی موجودگی میں بھی میں خود کو کھو سکتی ہوں اور میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹی ہوئی بھی رہ سکتی ہوں۔ یا اللہ، آپ میں، آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ۔ مجھے بتائیں کہ میں یہاں ہمیشہ رہ سکتی ہوں، دور مگر یہیں رہتے ہوئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ پہلے میں نے سوچا کہ یہ شاید صرف ایک یاد دہانی تھی تاکہ ہم آپ کے ساتھ اپنی ملاقات کو یاد رکھیں۔ پھر میں نے سوچا میں مرنے سے پہلے مرنے کی خواہش کیسے کر سکتی ہوں؟ شاید اس طرح کہ ایک روح جو اس دنیا میں نہ رہتی ہو جبکہ جسم یہیں ہو، ایک ایسا دل ہو جو دنیا کے طوق سے آزاد ہو اگرچہ ہمارے قدم سڑکوں اور گلیوں میں ہی چلتے رہیں، ایسا نفس ہو جو اپنے رب سے مکمل اطمینان اور سکون میں ہو تب بھی جب ٹوٹا ہوا خول یعنی ظاہری وجود باقی ہو۔ ایسی روح پہلے ہی وہاں پہنچ جاتی ہے جبکہ وہ وہاں نہ بھی ہو، ایک آزاد روح جو اس دنیا سے جدا ہو گئی ہو، یعنی نفس مطمئنہ اپنے حقیقی اور گہرے معنوں میں۔ جیسا کہ ایک عظیم عالم نے فرمایا، وہ جو اس زندگی کی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگلی زندگی کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اپنی امید کو قائم رکھنے کے لیے میرے پاس آپ کی سخاوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں آپ کے دروازے پر ٹوٹی کرچیوں کو لیے کھڑی ہوں، مگر پھر بھی آپ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مجھے اس طوفان سے بچائیں۔ آپ کے غلاموں میں سب سے زیادہ بے بس ہوں اور میں کھو گئی ہوں۔ جنگل کے بیچ میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے میں بھٹک رہی ہوں، مگر تمام درخت ایک ہی جیسے دکھ رہے ہیں اور ہر راستہ پہلے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی بھی اس جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے آپ بچا لیں۔ اسی لیے مجھے بچا لیجئے، کیونکہ میں واقعی میں خود کو نہیں بچا سکتی۔ میرا دل ایک کھلی کتاب ہے، میری کہانی سے پٹی ہوئی۔ انہیں یعنی دنیا والوں کو بتائیں کہ آپ نے سبق سیکھا ہے، آپ اسے ہر بار سیکھیں گے۔ آپ ادھوری شے میں تکمیل تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے تنکوں کے گھر میں پناہ مانگی، پھر جب طوفان آیا آپ بے سر و سامان اور اکیلے ہو گئے، بے نقاب۔ آپ نے کئی سال نگلنے میں گزار دیے، لیکن یہ صرف ہوا تھی اور آپ حیران تھے کہ اس نے آپ کو خالی کیوں کر دیا۔ انہوں نے یعنی دنیا والوں نے آپ کو کہانیاں سنائیں اور آپ نے یقین کر لیا اور ٹوتھ فیری کا انتظار کیا جو آپ میں تبدیلی لائے، اور پھر آپ ابھی بھی کچھ بھی دینے کو تیار ہیں تاکہ اس کہانی کو حقیقت بنا سکیں۔ اسے جانے دیں، کیونکہ اس سے بہتر بھی کہانی ہے جو ایک کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کہانی میں ہیرو کبھی نہیں مرتا اور نہ ہی اس کا خون بہتا ہے اور نہ ہی وہ چلاتا ہے۔ اصل ورژن تلاش کریں، اسے یاد رکھیں اور اسے اپنے دل پر لکھ لیں اور پھر اسے دنیا کو پڑھنے کے لیے دیں، کیونکہ آپ کا دل ایک کھلی کتاب ہے۔ بار پر غم نہ کریں، اس کا مقصد صرف آپ کو آزاد کرنا ہے ان زنجیروں سے جو آپ کو زمین سے جکڑ دیتی ہیں اور آپ کو لوگوں کے سائے میں باندھ دیتی ہیں۔ محض پانی کے سراب سے پیاس نہیں بجھا کرتی، مگر پیاسے کے لیے یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں ڈرتی ہوں دوسری زندگی کو نہ جاننے کے خوف سے، جو مختلف ہے، بہت مختلف۔ اگر میں اسے جانے دوں تو کیا آپ مجھے اوپر لے جائیں گے، غم، چاہتوں اور خسارے سے بھی اوپر، ان سب سے بالا تر جو میں اب تک جانتی ہوں۔ مجھے مزید اوپر لے جائیں، ان سب سے بالا تر کر دیں۔ میں زمین سے جدا یا آزاد ہونا چاہتی ہوں، ایک ویکسین کی طرح جو بیمار کرتی ہے مگر ہمیں مضبوط کرنے کے لیے۔ وار عارضی ہے مگر آزادی ابدی ہے۔
میری جگہ. میری ہڈیاں گھلنا چاہتی ہیں. میرے مسلز یعنی پٹھے اب چھوڑ دینا چاہتے ہیں. میرا جسم رک جانا چاہتا ہے، چلنے سے، محنت کرنے سے اور لڑنے سے، زندگی کے لیے، سانس لینے کے لیے. میرے ذہن نے میرے لیے ایک تصویر تخلیق کی، مگر اب یہ صرف بلیک اینڈ وائٹ ہے. درخت جھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے اور بند ہیں. میرا دل بھی اسی طرح ہے، مگر پھر بھی میرے خیالات بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، زندگی کے لیے، سانسوں کے لیے. آپ اتنی صاف، اتنی حقیقی تصویر کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں خود کو اس سے کیسے مٹا دوں اور اپنے تھکے ہارے قدموں کو آرام پہنچانے کے لیے کس طرح لیٹ جاؤں؟ میں دیکھتی ہوں کہ میں لڑکھڑا رہی ہوں، چل نہیں پا رہی، میں ہکلا رہی ہوں اور بول نہیں پا رہی. میرے سینے میں درد ہے جو خاموشی، غم اور بد امنی سے پیدا ہوا ہے. مگر اس کا دعویٰ کرنے کے لیے میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا اسے کون جانتا ہے؟ مجھے اپنی بے حسی پر افسوس ہے. فجر کے وقت میری بے حسی. میں اب جنگلوں میں چکر لگا رہی ہوں اپنی جگہ تلاش کرنے کے لیے. کیا میرے پاس الہام آیا ہے؟ میں کس کی آواز سن رہی ہوں؟ میری اپنی آواز تو تیز اور بہرا کر دینے والی ہے. کون میرا نام جان سکتا ہے؟ یہ صرف اس رب کی مہربانی سے ہے کہ دل بول سکتا ہے، جبکہ دماغ اور جسم تو بے حس ہیں، صرف گھسٹتے چلے جا رہے ہیں. براہ کرم آئیں، زیادہ نہیں تو صرف میرے خیالات کو ہی پرسکون کر دیں. میں جنگلوں میں گول گول چکر لگا رہی ہوں اپنے پروں پر، ابھی تک اپنی جگہ کی تلاش میں. اب میں مزید چل نہیں رہی، مشقت نہیں کر رہی، لڑ نہیں رہی، کیونکہ میں نے ہوا کو تسخیر کر لیا ہے. میں نے اپنی زندگی جیت لی ہے. ہر گزرتے دن میں آپ سے اپنی ملاقات کے قریب تر ہوتی جا رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں 1000 سال سے اسی رستے پر چل رہی ہوں، آپ کی طرف. مگر پھر بھی میں ابھی پہنچی نہیں ہوں. اتنا قریب مگر ابھی بھی دور. باوجود آنسوؤں کے، باوجود تیز ہوا کے، کمزور گھٹنوں اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے باوجود ان چوٹوں اور نشانوں کے جس نے اس دل کو اس کی موجودہ حالت تک پہنچا دیا، میں ابھی بھی چل رہی ہوں آپ کی طرف. بس ایک ہی سمت ہے، ایک جانب، آپ کی طرف، آپ سے اور آپ تک. میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہی میری غربت ہے. میں پھر بھی چل رہی ہوں، کیونکہ ہر ڈوبتے سورج کے بعد ایک طلوع آفتاب ہے، ہر طوفان کے بعد ایک پناہ گاہ ہے، ہر زوال کے بعد عروج ہے، ہر آنسو کے بعد آنکھیں صاف ہو جایا کرتی ہیں، اور ہر اس جگہ پر جہاں آپ پر وار کیا گیا ہو ایک شفا مل جاتی ہے، اور نئی بننے والی جلد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. میں چل رہی ہوں کیونکہ واللہ میرے پاس آپ کی رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے وعدے کے سوا کچھ نہیں. آپ کے الفاظ، آپ کا یہ وعدہ کہ اے انسان، بے شک تم اپنے رب کی طرف مسلسل مشقت کر رہے ہو اور بس تم اس سے جا ملو گے.